بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء 40 کا سبق نمبر 61 شروع کریں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت ثم لا یخفی علیک سے لے کر وجوز ان یکلف العباد فوق طاقتہم تک۔ یہ ٹکڑا جو ہے مصنف کی عبارت کا ہے، یعنی متن میں سے۔ طلاب کرام عزیز، بحث ہماری جو چل رہی تھی قاعدہ حسن و قبح کے بارے میں، کلمات بزرگان کے خلاصے کے بارے میں، اسی کا تسلسل ہے جو کہ چل رہا ہے آج کے درس میں بھی، اور آج اس خلاصے جات کا آخری حصہ ہے۔ ثم لا یخفی علیک، اس کے بعد آپ کے لیے بات مخفی نہ رہے بلکہ واضح رہے کہ ان المصنف اجاب عن هذه الشبهة فی الاصول بما یشبہ الجواب الثانیہ، کہ مصنف یعنی شارح فرماتے ہیں کہ آیت اللہ محمد رضا مظفر نے جواب دیا ہے اس اشاعرہ کے اشکال کے بارے میں اصول، یعنی کتاب اصول مظفر میں اس طریقے سے جو شباہت رکھتا ہے دوسرے جواب کے ساتھ، یعنی یہاں کے جو چار جواب تھے، یہاں کے جو جوابات تھے ان میں سے دوسرے جواب کے ساتھ شباہت رکھتا ہے۔ قال فی آخر العبارت والخلاصۃ، فی آخر العبارت، اور اس جواب کو آخری عبارت کے آخر میں کہا ہے، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان العدلیون لا یقولون بان جمیع الاشیاء لا بد ان تتصف بالحسن ابدا او بالقبح ابدا۔ مرحوم مظفر فرماتے ہیں اصول میں کہ عدلیہ یعنی امامیہ، شیعہ اثنا عشری اور معتزلہ اس بات کی عقیدہ نہیں رکھتے کہ تمام اشیاء کے لیے ضروری ہے کہ وہ حسن کے ساتھ متصف ہوں ہمیشہ، یا قبح کے ساتھ متصف ہوں ہمیشہ۔ یہ ہمیشہ کی قید کبھی بھی نہیں لاتے، حتیٰ تاکہ یلزم ما ذکر من الاشکال، تاکہ لازم آئے وہ اشکال اشاعرہ، وہ اشکال جس کو اشاعرہ نے ذکر کیا ہے، وہ تب لازم آ سکتا ہے جب عدلیہ یہ کہیں کہ ہمیشہ اشیاء یا حسن ہوں گی، ہمیشہ یا کبھی ہوں گی، جبکہ ایسے نہیں کر رہے، اس بات کے قائل نہیں ہے عدلیہ۔ ولیکن امعان النظر فی کلامہ یقضی بان مرادہ من هذا الکلام لیس هو الجواب الثانی، لیکن شارح محترم فرماتے ہیں کہ کلام مصنف میں غور کرنے کا نتیجہ یہ ملتا ہے، فیصلہ یہ ملتا ہے کہ مراد مصنف اس کلام سے دوسرا جواب نہیں ہے جو اشاعرہ کو دیا گیا ہے، بلکہ مراد مصنف هو الجواب الرابع الذي اوضحه في کتاب منطقه، بلکہ مراد مصنف وہ چوتھا جواب ہے جس کی وضاحت مصنف نے کی ہے اپنی کتاب منطق میں۔ بس فحکم العقل بحسن العدل والاحسان او قبح الظلم والاساءۃ عنده من باب الاراء المحمودۃ، یہ کتاب میں منطق میں ہے کہ عقل کا حکم لگانا کہ عدل اچھا ہے، احسان اچھا ہے، ظلم قبیح ہے، یہ آراء محمودہ میں سے ہے۔ آراء محمودہ یعنی وہ نظریات، وہ اتفاقات جس کے بارے میں اتفاق ہے کہ حسن یا فعل کی یعنی عدل و احسان کی تعریف کی جائے گی، ظلم کی مذمت کی جائے گی۔ وَقَوْنُهُ مُلَائِمًا لِمَصْلِحَةِ النَّوْعِ الْإِنسَانِي لَا مِن بَابِ الْعَقْلِ النَّظَرِي فَتَأَمَّلْ، اور مراد مصنف یہ ہے کہ یہ عدل ملائمت رکھتا ہے، مناسبت رکھتا ہے نوع انسانی کی مصلحت کے ساتھ، اس لیے حسن ہے، نہ اس لیے کہ عقل نظری کے باب میں سے ہے۔ اس کے بارے میں آپ غور و فکر کریں۔ فکانا شارح محترم فرمان جس طرح بھی ہو، بہرحال نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فعل التحسین و تقبیح العقلیہ نے اشیر فی بعض الآیات الکریمۃ، کہ حسن قبح عقلی تو ثابت ہے، لیکن اسی کی جانب بعض آیات کریمہ میں بھی اشارہ کیا گیا ہے، جیسا کہ قول تعالی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کے بدلہ احسان کے علاوہ اور کچھ ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں، یعنی مطلب ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے، اور احسان قابل ستائش ہے۔ سورہ الرحمن کی آیت نمبر 60۔ وقولہ تعالی، دوسرا ارشاد گرامی، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم قرار دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لے اور نیک
کام انجام دیے ان لوگوں کی طرح قرار دیں جنہوں نے زمین میں فساد پھیلایا؟ ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم پرہیزگاروں کو ایسے لوگوں کی طرح قرار دیں جو فسق و فجور کے مرتکب ہو رہے ہوں؟ سورہ صاد کی آیت نمبر 28۔ ثم ان المراد من الحسن هو استحقاق المدح ومن القبح هو استحقاق الذم۔ غور فرمائے گا طلاب کرام، پھر اس کے بعد مصنف کی مراد حسن سے یہ ہے کہ یعنی جو قابل مدح ہو، قابل ستائش ہو، اور قبح سے مراد ہے جو قابل مذمت ہو۔ وملاک الحسن فی حسن العدل هو ادراک کمال العدل او موافقته او ملائمته للغرض، کہ معیار حسن عدل یہ ہے کہ عدل کے کمال ہونے کو درک کرتی ہے عقل۔ یہ عدل کا کمال ہونا یہ مطابقت رکھتا ہے، مناسبت رکھتا ہے غرض کے ساتھ۔ کمن ملاک القبح فی قبح ظلم ہو ادراک نقص ظلم وعدم موافقتہ وملائمتہ للغرض، جس طریقے سے قبح کا معیار ظلم کے کبھی ہونے میں یہ ہے کہ ظلم کے ناقص ہونے کو عقل درک کرتی ہے، اور غرض کے ساتھ، مقصد کے ساتھ مناسبت نہ رکھنے کو عقل درک کرتی ہے۔ کما سر بہ المحقق اللاہجی وغیرہ، جس طرح اس بات کے بارے میں محقق اللاہجی نے بھی وضاحت کی ہے اور غیر محقق اللاہجی نے بھی۔ ہذا تمام الکلام فی الحسن والقبح العقلی، نے شارح محترم فرماتے ہیں یہ مکمل گفتگو تھی حسن و قبح عقلی کے بارے میں۔ وقد عرفت، اور آپ نے جان لیا کہ ان الامامیۃ اثبت العدل للہ تعالی، کہ امامیہ شیعہ اثنا عشری عدل الہی کو ثابت کرتے ہیں، والاجتناب عن القباح عن طرق مختلف، اور اس بات کو بھی ثابت کرتے ہیں کہ خدا بے نیاز ہے، خدا مبرہ ہے ہر قسم کے برائی سے اور برے افعال کے انجام دے، مختلف طریقوں سے ثابت کیا ہے۔ ومن جملتہا، ان مختلف طرق میں سے ایک راستہ یہ قاعدۃ تحسین و تقبیح العقلیہ نے قاعدہ حسن و قبح عقلی کے ذریعے سے خدا کے عدل کو ثابت کیا ہے کہ خداوند تبارک تعالیٰ کبھی بھی فعل قبیح کو انجام نہیں دے سکتا۔ فاللہ تعالیٰ لا یفعل القبیح ولا یخل بالواجب، خداوند ہر کبھی بھی واجب کام میں خلل نہیں ڈال سکتا۔ ویترتب علی ہذہ القاعدۃ مسائل کلامیۃ، اور اس قاعدے کے اوپر کلامی مسائل کافی موقوف ہیں۔ ولذا اسی وجہ استشکل الامامیۃ علی الاشاعرۃ ومن تبعہم، امامیہ نے اشاعرہ پہ جو کہ منکر اس قاعدہ ہیں ان پہ اور ان کے پیروکاروں پہ اشکال کیا ہے۔ اشکال یوں کیا ہے کہ اگر آپ انکار کر رہے ہیں حسن و قبح عقلی کا تو بأنہم لم یتمکن من اثبات العدل للہ تعالی، پھر آپ کے پاس یہ قدرت ہی نہیں کہ خدا کے عدل کو ثابت کر سکیں۔ واجتناب عن القباح اصلا، اور خدا منزہ ہے قبیح فعل سے، اس کو ثابت کر سکیں بعد انکارہم ہذہ القاعدۃ، اس کے بعد کہ آپ اس قاعدے کو نہیں مان رہے۔ وَإِن ذَهَبُوا إِلَى الْإِسْتِدْلَالِ بِالْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ، پھر مسئلہ یہ ہے کہ پھر عدل کو کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگرچہ اشاعرہ ثابت کر رہے ہیں، گئے ہیں اس بات کی جانب کہ انہوں نے استدلال کیا ہے عدل الہی کو ثابت کرنے کے لیے، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے خدا کبھی فعل سے مبرہ ہے، آیات قرآنی کے ذریعے ثابت کیا ہے۔ الدالۃ علی انہ تعالی لا یظلم ولا یفعل القبیح، وہ آیات جو دلالت کر رہی ہیں کہ خدا ظلم نہیں کرتا اور کبھی فعل کو انجام نہیں دیتا۔ کیوں؟ لأن احتمال الکذب فی الآیات لا ینسد الا بالقاعدۃ المذکورۃ، چونکہ جھوٹ کا احتمال آیات کے بارے میں جو پیدا ہو سکتا ہے کہ ایسے نہ ہو، یہ احتمال بند نہیں ہو سکتا سوائے اس قاعدے حسن و قبح عقلی کے ذریعے سے۔ والمفروض انکارہم ایہا، درانا کہ فرض یہ کیا گیا کہ اشاعرہ انکار کرنے اس قاعدے کا۔ بس فمن انکر القاعدۃ، جو لوگ یعنی اشاعرہ اور ان کے پیروکار قاعدے حسن و قبح کا انکار کرتے ہیں، فلا سبیل لہ الی سد ھذا الاحتمال، تو ان کے لیے کوئی راستہ نہیں بچتا کہ اس احتمال کذب کو آیات کے بارے میں دور کر سکیں، بند کر سکیں۔ وما احتمال کذب، اور جب آیات کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، تمام کے بارے میں کذب کا احتمال پایا جاتا ہے تو کیف یمکن الاعتماد بقولہ فی کونہ عادلا وانہ لا یفعل القبیح، تو پھر کیسے اس آیت کے بارے میں بھروسہ کرنا ممکن ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ خداوند متعال عادل ہے اور کبھی فعل کو انجام نہیں دے سکتا، جب جھوٹ کبھی ہے ہی نہیں، یعنی عقل اس کو درک ہی نہیں کرتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَيَكُونُ حَكِيمًا فِي أَفْعَالِهِ، اور یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ خداوند متعال حکیم ہے اپنے افعال میں؟
व ऐज़न औरदू अलैहिम, नीज़ इमामिया ने इश्काल किया है अलैहिम अशायरा के ऊपर कि तुम जो हुस्नो को भी अकली को नहीं मानते, इश्काल ये कि बेअन्नहुम लम यतमक्कनु मिन इस्बात नबुव्वत, अदलिल्लाही के साथ साथ वो नबूवत को भी साबित नहीं कर सकते जब इस कायदे का इनकार कर रहे हैं। क्यों? ले जवाज़ इज़हार मुअज्जज़ यदिल काज़िब, चूँकि मुमकिन है कि मुअज्जज़ ज़ाहिर हो झूठे आदमी के हाथ में भी, यानी जो नबूवत का झूठा दावा करता हो, ले आदम में को भी इंदम, चूँकि अशायरा के नज़दीक ये तो कभी नहीं। फ़यंतफ़िल फ़र्क़ बैन नबी वल मुतनब्बी, चूँकि फ़र्क ख़त्म हो जाएगा नबी, हकीकी नबी के दरमियान और उस नबी के दरमियान जो झूठा दावा कर रहा है। वह भी अन्नहु यल्ज़मु इफ़हामुल अंबिया, इसकात अंबिया लाजिम आ जाएगा। इद ला दलील अला वुजूब नज़र वल मारिफत, चूँकि फिर कोई दलील नहीं बचेगी इस बात के ऊपर के गौर व फिक्र करना वाजिब है। वह बगैर ज़ालिक मिन तवालिल फासिद, इसके अलावा दूसरे बुरे नताइज भी इनकार हुस्न कुब्ह अकली के नतीजे में ज़ाहिर हो रहे हैं जो काबिल कबूल नहीं हैं, और इनके इनकार के वजह से ये तवालिल फासिदा लाजिम आ रहे हैं। तो अल्लाह विक्रम आज का दर्स अपने इख्ताम को पहुंचा। अगर सवाल बनाएं तो एक सवाल ही बनेगा कि हुस्न कुब्ह अकली का अशायरा ने जो इनकार किया है, इमामिया ने किस तरह उनको रद्द किया है, उस रद्द को इख्तिसार के साथ बयान करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।